السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہم آپ کو مدنی قاعدہ ڈیلی کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مدنی قاعدہ کے سبق نمبر 2 کو پڑھیں گے، اور جو دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ بھی اپنے گھر بیٹھے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے مدنی قاعدے کا سبق نمبر 1 نہیں پڑھا تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو سبق نمبر 1 کا لنک مل جائے گا، تو آپ سبق نمبر پہلے 1 پڑھیں، پھر سبق نمبر 2 آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا اور آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2 کا نام ہے حروف مرکبات۔ کیا نام ہے؟ حروف مرکبات۔ تو ناظرین، سبق نمبر 2 کے حوالہ سے کچھ قواعد لکھے ہوئے ہیں، تو ہم اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ تو نمبر 1، 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ نمبر 2، مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے۔ یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے پہلے سبق میں پہلی تختی میں تمام حروف کو الگ الگ سے ہم نے پڑھا تھا، جیسے الف، با، تا، اس طرح اس تختی میں بھی الگ الگ ہی پڑھنا ہے۔ تو آگے دیکھیں نمبر 3 پر، اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجہ میں پڑھیں۔ یعنی ہم عربی لہجہ میں با، تا، سا ایسے پڑھیں گے۔ ایک اردو لہجہ ہوتا ہے جیسے بے، تے، سے، اس سے ہم نے پرہیز کرنا ہے، تو لہٰذا عربی لہجہ میں پڑھنا درست ہے۔ آگے دیکھیں نمبر 4 پر ہے، جب 2 یا اس سے زائد حروف مل کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جو پہلی لائن آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے لام الف، لام الف، با الف۔ تو انہوں نے آدھے آدھے لفظ لکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ سبق نمبر 1 میں لام ہے گول شکل کا، تو یہاں پر گول شکل کا نہیں، انہوں نے لام کا کچھ حصہ لکھا ہے، اور آگے الف جو ہے وہ بھی تھوڑا سا اور شکل کا ہے، تو یہاں پر ہم نے پہچان کر کے پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیں نمبر 5 پر کیا ہے، جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں تو ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ یعنی ہم نے نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کیسے کرنی ہے؟ وہ یہ کہ جب با پڑھا جاتا ہے تو اس کی پہچان کیسے کرتے ہیں کہ اس کا نقطہ جو ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، اور جب یہ دیکھیں نون پڑھا جاتا ہے اس کا نقطہ اوپر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے نقطوں کی پہچان سے اور حروف کی شکل سے پہچان کر اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ پہلے بسم اللہ پڑھ لیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بعض دوست ایسے ہیں جو الف کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، آلیف، یہ طریقہ غلط ہے، ہم نے درست طریقے سے پڑھنا ہے، الف الف۔ آگے پڑھیے لام الف، لام الف، با الف، نون الف، تا الف۔ تو ناظرین اسی طرح تمام حروف کو ہم الگ الگ کر کے ہی پڑھیں گے۔ بعض لوگ جلدی جلدی پڑھ دیتے ہیں ایسے، با الف، نون الف، تا الف، تو یہ ایسے نہیں ہم نے پڑھنا، ہم نے الگ الگ ہی پڑھنا ہے۔ تو آئیے اب آگے پڑھتے ہیں، یا الف، سا الف۔ یہ جو حروف ہے نا، یہ سا، یہ بغیر سیٹی کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو 3 حروف جو سبق نمبر 1 میں بتائے گئے تھے، سا، زال، ظو، ان تینوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اس کو بغیر سیٹی کے پڑھیں گے، سا الف۔ آگے دیکھیے شین الف، سین الف، فا الف، قاف الف،
جیم الف خا الف. ناظرین یہ جو خا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے یعنی موٹا پڑھیں گے. خا الف. آگے دیکھیں ہا الف. یہ جو آپ کو ہا نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے. جیسے ہم ٹھنڈا پانی پیئیں اور منہ سے آواز نکلتی ہے ہمارے حلق سے یہ والی آواز، تو ہم نے اس طریقے سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے کہ حلق سے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. ہا الف. آگے دیکھیں عین الف. تو ناظرین یہ جو عین ہے یہ بھی حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. آگے دیکھیں غین الف. یہ جو غائن نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بھی پر پڑھنا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. آگے صاد الف ضاد الف طا الف ظا الف میم الف ہا الف کاف الف. آگے پڑھیے لام با کاف با کاف تا کاف سا کاف فا طا با سین لام شین لام صاد لام. یہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے یعنی موٹا پڑھنا ہے. آگے دیکھیں ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون طا نون ظا نون. آگے پڑھیے جیم دال خا دال حا دال عین دال غین دال خا ذال خا زا حا را با را یا را طا را ضا را با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم عین جیم حا جیم
جیم با جیم با عین یا غین۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ بقیہ جو سبق نمبر 2 کا حصہ رہ گیا ہے وہ کل کو پارٹ 2 کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو ناظرین اگر آپ کو کوئی سبق کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور مزید رہنمائی کے لیے ہمارے چینل پر ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ اس پر بھی رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو لہٰذا خود بھی بہترین بنے اور اپنے دوست احباب کو بھی قرآن درست مخارج کے ساتھ سیکھنے کی دعوت دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔